کچھ گناہ ایسے ایک بڑی تعداد کا طرز عمل ان کے بارے میں دوگلے پن کا شکار. جب وہ گناہ وہ خود کرے تو بڑی عقل مندی اور ہوشیاری، اور جب وہ کرے تو وہ بہت زیادہ سنگین اور برے. وہ کہیں آسمان ہٹ گیا، زمین شک ہو، اس نے میرے ساتھ یوں کیا. اور اگر وہ خود کرے تو ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ عقل مندی ہے اور دانش بری ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ گناہ بہت ہی بڑے ہیں، ہم میں کروں یا آپ کریں، کوئی ہمارے ساتھ کرے اور اللہ نہ کرے، ہم کسی کے ساتھ کرے، وہ گناہ بہت ہی برے. ایسا ایک گناہ جھوٹ کا بولنا، یہ کمال کر دیکھا کس طرح ڈال دیا. اور اگر اس نے کیا تو غصے کی وجہ سے نیند بھی نہ آئے، دیکھو میرے ساتھ جھوٹ بولنا کیوں نہ سے ایسے ہے. بیوی کے ساتھ جھوٹ ہی بکتے رہے، کتاب جھوٹ کی لکھے، اور بیوی اگر جھوٹ بولے نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں جھوٹی عورت کے ساتھ، تو کیا بکواس کر رہا ہے. جدا جدا معیار، لینے کا اور دینے کا اور، مکر و فریب کا سراپا. آئیے جھوٹ کی سنگینی کے بارے میں 3 باتیں اللہ کی توفیق سے لے کے جاتے. پہلی بات 14واں پارہ سورہ النحل آیت شریفہ 105. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. در حقیقت بات وہ نہیں جو تو کہتا ہے، بات وہ نہیں جو فلاں کہتا ہے، بات وہ ہے جو رب العالمین نے بیان. در حقیقت اس کے سوا سب فراڈ. کہنے والا ڈاکٹر صاحب ہو، کوئی صاحب ہو، اللہ کے مقابلے میں سب بیکار. در حقیقت جھوٹ وہ بولتا ہے جس کا اللہ کی آیات پہ ایمان نہ ہو. اب وہ اپنے نام کے پہلے اور پیچھے جتنے چاہے جوڑ لے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے جھوٹ وہ بولے گا جس کا اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان نہیں. اب یہ کہا ہے کہ میں معاذ اللہ جھوٹ بولوں تو یہ عقل مندی، اور اگر بیگم بولے تو وہ واجب الطلاق. جھوٹ کیوں بولے جانور، جھوٹ وہ بولے جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. دوسری بات یا دوسری دلیل، امام بزار اور امام ابو یعلا نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام خصلتیں مومن اس میں ہو سکتی، بخیل ہو، بزدل ہو، چڑچڑا ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے. ان میں سے کوئی خصلت اچھی نہیں، لیکن ایمان والے میں ہو سکتی. مگر 2 خصلتیں وہ اس میں نہیں ہو. 2 خصلتیں ایمان والے میں نہیں ہوں. کون کون سی؟ خیانت اور جھوٹ. جہاں ایمان ہے وہاں خیانت، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، اور جہاں خیانت یا جھوٹ ہوگا تو وہاں ایمان کدھر سے آئے. تیسری اور آخری بات اس سبق، حضرات ائمہ وقیع احمد ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں ایاکم بالکذب فإنہ مجانب للایمان. جھوٹ سے دور ہو جاؤ، کیوں؟ وہ ایمان کی ضد ہے. ایمان ایک وادی میں، جھوٹ دوسری وادی میں، دونوں ایک وادی میں. جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ، اور جہاں جھوٹ ہوگا ایمان کے در سے آئے. خلاصہ جھوٹ بدترین گناہوں میں سے، جھوٹ ایمان کے منافی. اللہ نہ کرے جھوٹ سے پہلے موت ہو سچائی کے ساتھ. جھوٹ مجھ میں ہو یا آپ میں ہو وہ برا ہے. سرمایہ دار میں ہو، غریب میں ہو، مالک میں ہو، مزدور میں ہو، باس میں ہو، سچی میں ہو، جس میں ہو وہ ایمان کے منافی ہے.
اللہ اپنی رحمت سے مجھ ناکارے کو اور آپ سب کو جھوٹ کی راہ سے بچائے. اگر ہم میں ہے اللہ اسے سچی توبہ عطا فرمائے، اگر نہیں موت تک اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.